جس پر مولا علی شیر خدا نے بیعت کی ہے، پر جمی بنو ہاشم نے بیعت کی ہے، جن کے وزیر اور مشیر 30 سال تک، پہلے 25 سال تک مولا علی شیر خدا رہے، اور جن کی تعریفیں کی ہیں مولا علی شیر خدا نے اپنے خطبات میں نہج البلاغہ میں، جن کی حمد کی ہے، جن کے اوصاف بیان کیے ہیں. کیا کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ مولا علی شیر خدا سے بھی بڑا ایماندار بن گیا ہے؟ کیا کوئی شخص ایسی باتوں کے ذریعے نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مولا علی شیر خدا نے جو ان کی تعریف کی وہ بھی غلط ہے؟ اور ہمیں حقیقت پہنچی ہے آج 15 صدیوں کے بعد، وہ مولا علی شیر خدا کی تردید ہے، وہ امام زین العابدین کی تردید کر رہا ہے، وہ امام حسن اور امام حسین کی تردید کر رہا ہے، وہ امام محمد الباقر کی تردید و تکذیب کر رہا ہے، وہ امام جعفر صاحب. میرے معزز ناظرین، انہوں نے کچھ جملے کہے ہیں، ان کے جملوں کا میں اشارہ کر دوں. آپ نے سنا، کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی بیعت کی ہے، پورے بنی ہاشم نے ان کی بیعت کی ہے، ابو بکر عمر کی بیعت کی ہے، اور 25-30 سال تک وہ وزیر و مشیر رہے ہیں ابو بکر عمر کی. اور پھر فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں انہوں نے ابو بکر عمر کی تعریف کی ہے. یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جملے ان کے جھوٹ ہیں، جھوٹ 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 جھوٹ، کذب. انہوں نے خود کہا تھا کہ میں ہر بات کو شیعہ کتب سے ثابت کروں گا. تو ہم سے ان سے مطالبہ کرتے ہیں. ادعا کرنا تو بہت آسان کام ہے بھائی. کوئی بھی بیٹھ کے ممبر پہ یا کسی کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنا سکتا ہے اور ادعا کر سکتا ہے کہ بھائی فلان مطلب حق ہے. مثلا میں ادعا کروں کہ آپ میں نبی ہوں، میں ادعا کر سکتا ہوں. آپ دلیل مانگے نا تو شرمندہ ہو جائے گا بندہ. ادعا تو سبھی کر سکتا ہے، ادعا کرنا تو آسان ہے، مفت ہے، اس میں کیا خرچ لگتا ہے. آپ جو ادعا کر رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی بیعت کی ہے، تو دلیل لے کے آؤ. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں. آپ آگے جا کر شاید یہ دلیل لے کے آئیں. جب دلیل لے کے آئیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی بیعت کیا. اور بلکہ ابو بکر عمر کی تو بیعت ہی نہیں ہوئی، عمر و عثمان کی بیعت ہی نہیں ہوا، وہ تو اور طریقے سے خلافت میں آ گئے. صرف ابو بکر کی بیعت ہوئی تھی، لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام کی کوئی بیعت نہیں ہے. بنی ہاشم کی بھی جو بیعت ہے ان کی اپنی کتب میں موجود ہے کہ بنی ہاشم نے مجبوری میں بیعت کی تھی، وہ کوئی رغبت سے بیعت نہیں کیا تھا. بہرحال، اور بنی ہاشم ہمارے نزدیک کوئی وہ معصوم بھی نہیں ہے. بنی ہاشم میں بہت سارے ہیں جو بہت عورتیں تاریخی طور پر اہل بیت علیہ السلام کے دشمن رہے ہیں، بلکہ ان کے قاتل رہے ہیں. بنی عباس سب بنو ہاشم میں سے تھے. سادات بنی حسن جو اہل بیت علیہ السلام سے بہت مخالفت کرتے تھے اور بہت انہوں نے دشمنی کی ہے اور امامت کا دعویٰ کیا تھا کفر و الحاد کے ساتھ، بلکہ امامت کا دعویٰ کفر و الحاد ہی ہوا تھا ہے نا عزیزو. یہ ائمہ زیدیہ جو تھے اکثر سادات بنی حسن سے تھے، تو یہ سب یہ بنی ہاشم میں سے بلکہ علوی ہیں، فاطمی ہیں. پھر یہ ادعا کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر عمر کے کیا رہے ہیں عزیزو؟ ابو بکر اور عمر کے مشیر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں میرے معزز ناظرین، یہ بھی ایک بہت بہت غلط فہمی ہے. ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ دکھائیں کہ وہ کیا مشیر رہے ہیں، کون سے ان کے وزیر رہے ہیں، کہاں پہ وہ تاریخ کہاں ہے. شیعہ کتب میں دکھائیں، اپنے کتب میں دکھائیں، تاکہ ہم اس کے ہم جواب دے دیں. کچھ واقعات ہیں کہ یہود آتے تھے، سوال کرتے تھے، ابو بکر عمر جواب نہیں دے سکتے تھے. شاہ روم کے ایلچی آتے تھے، ابو بکر عمر سے علمی سوالات کرتے تھے، وہ جواب نہیں دے سکتے تھے. تو اس وقت اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے امیر المؤمنین علیہ السلام اس بات کے اذعان کے ساتھ کہ میں ہی خلیفہ ہوں، میں جانشین اصلی میں ہوں نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ وصی نہیں ہے، ابو بکر عمر وصی نہیں ہے، غاصب لوگ. تو اس وقت جواب دیتے تھے. تو اس میں یہ ایک جاہل کو، ایک شخص جو اسلام سے سوال کرنے کے لیے آیا ہے بہت دور راستے سے، کوئی یہودی عالم ہے یا کوئی قیصر روم کا نمائندہ ہے، اس کو ارشاد کرنا یہ ابو بکر عمر کو مشورہ دینے کے نہیں ہے کی بات نہیں ہے. یا ایک اور واقعہ ہے بہت معروف و مشہور کہ جب ایران کے ساتھ جنگ ہوا تھا، فارس کے ساتھ جنگ ہوا تھا، تو عمار یاسر نے خط بھیجا تھا ایران کے بارڈر سے کہ یہاں پہ ایرانیوں کا بہت بڑا لشکر آیا ہے، وہ ہم پہ حملہ کریں گے. تو وہ تاریخ میں موجود ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا جب یہ بات کریں گے نا مشورہ دینے کی، اس وقت میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اب جو خط جب آیا عمر کے پاس، عمر نے خط پڑھا تو اس کے دانت جو ہے نا، اس کے ازراس بولتے ہیں عربی زبان میں جبڑے کو، جبڑا چوک ہے نا اسلام آباد میں، جبڑا چوک، جبڑا کس کو بولتے ہیں؟ جاز انگلش میں بولتے ہیں جاز، اردو زبان میں جبڑا بولتے ہیں. یہ وہ عضو ہوتا ہے دہن میں، منہ میں، جس پہ دانت ہوتے ہیں. تو اس کے ازراس جو ہیں، ازراس عربی زبان میں بولتے ہیں ضرس، اس کے جبڑے ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے. یعنی انسان کو بہت ڈر لگے، یا تو ایک بہت ٹھنڈ ہو، یہ اس کے جبڑے آپس میں ٹکراتے ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے. عرب میں تو ٹھنڈ نہیں ہوتی، وہاں پہ تو سردیوں میں بھی گرمی ہوتی ہے.
تو اس کے جو جبڑے تھے آپس میں ٹکراتے تھے، وہ ڈر کی وجہ سے ڈر لگاتا عمر کو. تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس وقت عمر کو مشورہ دیا تھا کہ تو جو ہے نا، تو ایرانیوں کے جنگ میں نہ جا. تو ایرانیوں کے جنگ میں جائے گا تو فرار کر دے گا. تو اس وقت جب تو خلیفہ ہے، جب تو فرار کرے گا تو پھر ایران اس وقت تو سپر پاور تھا. اور ہم یہ بات اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں ایران سے محبت ہے. دیکھیں عزیزو، ہمیں محبت ہے اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے. ہم اگر موجودہ دور کے ایرانیوں کو اچھا سمجھتے ہیں، اپنے بھائی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ شیعہ رہتے ہیں، ہمارے بھائی رہتے ہیں، اور بہت سارے ایرانی جو بے دین بھی ہیں نا، بے دین بھی ہیں. ہمیں نہ یہ قومیت سے کام ہے، نہ ہمیں ایران سے محبت ہے، نہ ایران سے دشمنی ہے، اور نہ ہی ہم اپنے ملک سے اتنی بڑی وفاداری ہے. ہماری ساری وفاداری ہے کس سے؟ ساری وفاداری ہے دین خدا سے. ہم اہل بیت علیہ السلام سے جو ہم نے وفاداری کا اعلان کیا ہے، ہم پہلے غلام ہیں اہل بیت علیہ السلام میں، اور آخر بھی غلام ہیں اہل بیت علیہ السلام. ہم اس یہ جملے ہم کیوں کہتے ہیں یہ جملے؟ کیونکہ اس عرب زبان میں جو وہابیت کے جماعت عمریہ کے جو مبلغین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم عمر سے اس لیے دشمنی کرتے ہو کہ عمر نے ایران کو فتح کیا. پہلی بات ہے کہ عمر نے ایران فتح نہیں کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ایران کو فتح کیا ہے. وہ ہم ان سے کیا دشمنی کرتے ہیں؟ ہم ایران سے کام ہی نہیں ہے. ہم نہ ایرانی ہیں، اور نہ اس لیے کہ کسی شخص نے ایران پہ حملہ کیا ہے یا ایران کو. بہت سارے لوگوں نے ایران کو فتح کیا ہے. بلکہ امریکہ جس ملک میں میں رہتا ہوں، اس نے ایران کو فتح کیا تھا سن 1940 میں. سن 1940 عالمی جنگ کی ابتدا میں امریکہ، روس، برطانیہ نے ایران پہ حملہ کیا تھا، ایران کو فتح کیا تھا، پورے ایران پہ قبضہ کیا تھا. ہمیں اس سے کام نہیں ہے کہ بھائی ہم، اور کبھی یہ شیعہ کتب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ہم جماعت عمریہ سے اس لیے دشمنی کرتے ہیں یا ابو بکر عمر کے اس لیے مخالف ہیں کہ انہوں نے ایران پہ حملہ کیا تھا. نہ ایران پہ ان کے حملے کو مانتے ہیں، اور نہ ہی اگر وہ حملہ بھی کیا ہو، نہ یہ کوئی وجہ ہے ہمارے لیے، کوئی تان ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ دیکھو عزیزو، کہتے ہیں کہ حقیقت میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں. ہم جو شرعی تان ہے، قرآن میں تان ہے، عیب ہے، سنت میں عیب ہے، وہ آپ کو بتائیں گے. اچھی بات ہے. تو ایران سے جو لیٹر آیا، ابو بکر عمر اس کو پڑھ رہا تھا، تو اس کے ہم دکھائیں گے آپ کو تاریخ سے، اس کے جبڑے جو ہے نا آپس میں ٹکرانے لگے، ڈک 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 ڈک. اب کانپ رہا ہے ڈر کی وجہ سے. ڈر کی وجہ سے خلیفہ جو ہے کہ اتنا ڈرا ہوا ہے، سب لوگ سن رہے ہیں، اور یہ نص کلمات ہے تاریخ کے. اس کے جبڑے اتنے خوف سے آپس میں ٹکرا رہے تھے کہ اس کی آواز آ رہی تھی، یعنی اتنا ہی خوف زدہ ہو گیا تھا. اب ایران کا بارڈر کہاں ہے بھائی؟ ایران کا بارڈر کہاں ہے؟ مثلا کوفہ اس زمانے میں ایران کے ہاتھ میں ہوتا تھا، یا اس سے آگے مثلا وہاں پہ مسلمین کا فوج ہے، اور ایران کا فوج ہے. ایران کا فوج بڑا زیادہ، مسلمین کا فوج چھوٹا. اور یہ مدینے میں 2000 مائل کے فاصلے پہ بیٹھا ہے، اس کے باوجود ڈرا ہوا خوف. تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہ تو نہ جا بھائی. تو نہیں کہا اس کو تو نہ جا ادھر، کیونکہ تو جب بھاگ جائے گا تو پورا، جب خلیفہ بھاگتا ہے نا، یہ تاریخ میں ہمیشہ ہے، لشکر کا سربراہ اگر ایک نالائق شخص ہو، یہ ہمیشہ تاریخ میں ہوا کرتا ہے کہ ایک فوج بہت اچھا فوج ہے، بہت ہی جنگجو فوج ہے، اس کے جیتنے کی بہت چانسز ہیں. لیکن اگر رہنما اس کا کمزور ہے یا بزدل ہے، جنگ دیکھ کے بھاگ گیا، بھائی قتل نہ ہو جاؤں، وہ صلاحیت نہیں ہے اس میں، جنگی تجربہ نہیں ہے، جنگ ایک فن ہے، اس میں شجاعت نہیں ہے، تو وہ لشکر جو ہے وہ لشکر چاہے وہ کتنا ہی جرار ہو، اس میں سپاہی کا دل جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ ان کا مورال نیچے آ جاتا ہے، اور وہ نکل جائیں گے، وہ بھاگ جائیں گے. اور امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کا لشکر وہاں پہ ٹوٹ گیا تو وہ ایران والے جو ہیں وہ آ جائیں گے، پھر ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، پھر وہ جو ہے مسلمین کو، پورا اسلام کو تباہ کر لیں گے. ایران اس زمانے میں مشرق قوم تھا. یہ مشورہ دینا عزیزوں، مشورے ان کے پاس یہی نمونے ہیں، ان کے پاس کوئی اور نمونہ نہیں ہے. تو آپ کو پتا ہے کس طرح کا مشورہ دینا ہے. اس سے امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر اور عمر کے خیر خواہ نہیں ہے. ابو بکر اور عمر کے اس میں وفاداری نہیں ہے، اس میں اسلام کو بچانے کی بات ہے کہ ایک نالائق شخص خلیفہ بن چکا ہے، ایک بزدل شخص خلیفہ بن چکا ہے، اور اب جو ہے وہ ایک سپر بابا ورس کے سامنے جب ہو چکا ہے، تو یہ جو ہے یہ پورا اسلام کو تباہ کر دے گا. تو اسلام کو بچانے کے لیے انہوں نے، اور اسلام کی خیر خواہی کے لیے، اور مسلمین کے عزت اور مسلمین کے جان و مال کو بچانے کے لیے انہوں نے مشورہ دیا. اس میں ابو بکر عمر کی مشورہ نہ وزارت ہے اور نہ ان کے مشیر بننے کی کوئی بات ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور پھر مولوی طاہر قادری کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جا نہج البلاغہ میں ابو بکر عمر کی تعریف کی. ہر جگہ انہوں نے ابو بکر عمر کی مدح و ثنا کی. یہ بھی ایک جھوٹ ہے میرے عزیزوں. میں آپ کو ایک سنہری، آپ کو ایک قاعدہ بتاؤں، یہ قاعدہ آپ کو ہر جگہ کام آ جائے گا. دیکھو عزیزوں، کہ یہ جو مخالفین کا مذہب ہے یہ ہر لحاظ سے باطل ہے. یعنی جس بھی مسئلے پر یہ مذہب حقہ کے خلاف ان کا کوئی عقیدہ ہے، کوئی رائے ہے، کوئی عمل ہے،
یعنی اگر مذہب حق کے موافق ہیں تو وہ بات صحیح ہے. کوئی بھی مسئلے پہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم فکر ہیں, مثلا قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ مسئلہ صحیح ہے. کعبہ جو ہے قبلہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے رسول ہے, ان مسائل پہ یہ حق ہے. لیکن جو بھی اختلافی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ اور یہ ہمارے مذہب کے اس کے متبادل کوئی رائے رکھتے ہیں, تو عزیزو یاد رکھو کہ یہ ان کا مذہب جو ہے اس کا اساس جھوٹ پر ہے. اور جھوٹ بھی ایسے ایسے جھوٹ کہ وہ اس کو کھول دیں تو اس کو کچھ کنگال دیں تو اس میں کفر ہی نظر آتا ہے. اور یہ میں بات یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بغیر تحقیق میرا تو کام یہی ہے کہ ان مسائل پہ تحقیق کرتے ہوئے, اور ان کے آپ کو پتہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں, پوری ورلڈ میں, انگلش اسپیکنگ, عربک اسپیکنگ, پرشین اسپیکنگ, اردو اسپیکنگ میں نے ان کا بزرگوں کو بار بار دعوت کی کہ وہ محاورہ کرتے ہیں, مکالمہ کرتے ہیں, مناظرہ کرتے ہیں, شرائط رکھو. ہم بات کرتے ہیں خلافی باتوں پر, تو ان میں جرأت نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمارے تقریرات کو دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے تحقیقات کو دیکھتے ہیں, تو پر ان کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ ہم سے آ کے گفتگو کر لیں. تو عزیزو, ان کے مذہب کا جو اساس ہے غصب حق امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام, وہ مسند جس پہ اللہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو نصب کیا ہے, جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کے واسطے جو پیغام آیا ہے اللہ کی جانب سے, اس کے بدولت ان کو امیر اور ان کو رئیس اور ان کو امام اور ان کو قائد اور ان کو پیشوا تعین فرمایا ہے. اس کو ایک نالائق جو دعانے کا, اب میں کیا کہوں, اس کو دیا ہے. تو یہ در اساس یہ کفر ہے. ان کے مذہب کا اساس جھوٹ اور کفر اور تکفیر باللہ اور تکفیر بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. ان کا جو مذہب کا اساس ہے, اس لیے ان کے جہاں بھی ہم سے مخالفت کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی, جھوٹ کے علاوہ اور کذب کے علاوہ اور عزیزو کفریات کے علاوہ ان کے پاس کوئی نہیں. اب دیکھیں یہ مولوی ہے طاہر قادری, اس کا چہرہ دیکھیں, داڑھی دیکھیں, ٹوپی دیکھیں, یہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے, شیخ الاسلام, ٹھیک ہے نا, کہتا ہے میں شیخ الاسلام ہوں, شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر قادری. اب یہ جب بھی یہ میں اب اس نے بہت تحقیقی تقاریر کی ہیں, اس کے تقاریر جو ہیں جماعت عمریہ میں شیعوں کے مذہب کے خلاف تقاریر تو بہت ہیں. سپاہی صحابہ کا جب سے شروع ہوا تھا اس سے پہلے احسان الہی ظہیر کے زمانے سے لے کر آج تک تقریریں تو بہت ہوتی ہیں. شاید سب سے زیادہ جو تحقیقی تقریر کی ہو, مجھے تو سب کا تو نہیں معلوم, مجھے دور سے یہی لگتا ہے کہ شاید طاہر قادری نے سب سے تحقیق, لیکن اس کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے مذہب شیعہ کے خلاف. اس نے کتابیں بہت کنگالی ہیں, یا اس کے لیے کنگالا گیا ہے دوسروں نے. ایسا تو بھی ہوتا ہے نا کہ دوسرے ریسرچ کرتے ہیں, اس کو دیتے ہوں گے کہ تو آ کے اس مطالب کو بیان کر. تحقیق اس کا اپنا ہو, کسی کا بھی ہو, اس کے پاس دلیل ایک بھی نہیں. اب دیکھیں ٹوپی اس کے پاس ہے, ٹوپی لگا کر اور داڑھی اس کے سفید, کہتا ہے کہ میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, تقاریر کی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ادعا کیا ہے اس کا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ہر جگہ نہج البلاغہ میں یا بار بار نہج البلاغہ میں ابو بکر عمر کی تعریف کیا. اس کے پاس ایک فقرہ بھی نہیں ہے نہج البلاغہ میں کہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر کی تعریف کی یا مجد و ثنا کی. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں میرے عزیزو. یہ شخص یا جہالت کے بنا پر, اور اغلب مجھے یہی لگتا ہے کہ جہالت کے بنا پر, کیونکہ اس کو نہیں معلوم. یہ اسی تقریر کے ابتداء میں طاہر قادری صاحب تقریر کے ابتداء میں وہ علماء کو ڈانٹتے ہیں, شیعہ علماء اور مخالفین کے علماء کو ڈانٹتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک دوسرے مذاہب کا علم نہیں ہے, جیسے ان کو علم ہے, جیسے ایسا لگتا ہے کہ وہ خود یہ زعم رکھتے ہیں, یہ گمان رکھتے ہیں, یہ ادعا ہے ان کا کہ ان کو خود عمری مذہب کا بھی علم ہے اور جماعت مخالفین کے مذہب کا بھی علم, اور دوسروں کو ڈانٹتے ہیں کہ تم نے جو ہے دوسری مذاہب کے کتب کو نہیں پڑھا ہے. میرے عزیزو, یہ خود نہایت جاہل شخص ہے مذہب شیعہ کے متعلق اور شیعہ مذہب کے استدلالات کے متعلق. اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہر جگہ جا بجا انہوں نے ابو بکر اور عمر کی نہج البلاغہ میں تعریف کیا. ابھی جو ہے اس تقاریر, کیونکہ اس کی لمبی ہیں, 20 کے قریب تقریر ہیں, 20-22 تقاریر ہیں ان کے, تو اس کے اسنا میں اس کے دوران آئے گا, ان تقاریر کے دوران, کہ یہ شخص مختلف فقرات لے کے آئے گا نہج البلاغہ سے کہ اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی تعریف کی. پھر ہم اس کے متعلق بات کریں گے, جواب دیں گے ان کی باتوں کا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو عزیزو, ہم واپس پلٹتے ہیں, ابھی ان کی باتوں کو سنتے ہیں. تو ان کی باتوں کو آخر تک سنیے اور پھر اس کے بعد ہم جواب دیتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. ملاحظہ فرمائیے, ہم شروع سے اس کو پلے کرتے ہیں آپ کے لیے. جس پر مولا علی شیر خدا نے بیعت کی ہے, جس پر جمی بنو ہاشم نے بیعت کی ہے, جن کے وزیر اور مشیر 30 سال تک, پہلے 25 سال تک مولا علی شیر خدا رہے,
اور جن کی تعریفیں کی ہیں مولا علی شیر خدا نے اپنے خطبات میں نہج البلاغہ میں، جن کی حمد کی ہے، جن کے اوصاف بیان کیے ہیں، کیا کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ مولا علی شیر خدا سے بھی بڑا ایماندار بن گیا ہے؟ کیا کوئی شخص ایسی باتوں کے ذریعے نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مولا علی شیر خدا نے جو ان کی تعریف کی وہ بھی غلط تھے؟ اور ہمیں حقیقت پہنچی ہے آج 15 صدیوں کے بعد، وہ مولا علی شیر خدا کی تردید کر رہا ہے، وہ امام زین العابدین کی تردید کر رہا ہے، وہ امام حسن اور امام حسین کی تردید کر رہا ہے، وہ امام محمد الباقر کی تردید و تکذیب کر رہا ہے، وہ امام جعفر صادق کی تکذیب کر رہا ہے۔ ان سارے اماموں نے اپنی دیکھو عزیزو، اس کا غصہ دیکھیں، اس شخص کے چہرے میں دیکھیں، اس کا رنگ بالکل بدل چکا ہے۔ یہ کس سے مخاطب ہے؟ شیعوں سے، اور یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے، امام باقر علیہ السلام نے، امام زین العابدین علیہ السلام، یہ لوگ جو ہے ابو بکر عمر کی تعریف کرتے تھے۔ یہ جھوٹا شخص ہے، دلیل لے کے آؤ، دلیل لے کے آؤ۔ کوئی کوٹیشن اس کے پاس کوئی نہیں، ایسے ہی کہہ رہا ہے۔